تو اس میں جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ شیڈول آپ رکھیں کہ ایک تو اس کے سارے بھائی جتنے بھی ہیں نا سارے سے زیادہ نہیں سارے روزے رکھیں. زیادہ سے زیادہ روزے میں نہیں کہوں گا. کیوں؟ رمضان کے جیسے آپ نے 10 روزے رکھے ہیں, اب ایک تو گیا آپ کا, وہ تو آپ نے چونکہ پچھلے سال پوچھا ہی نہیں, ہم نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہوا تھا لیکن ذہن میں رکھنا نہیں. ویسے ہم آپ کو کہیں نا کہ 1 تاریخ کو بانڈ نکلنا ہے 2-2 کروڑ کا سب کا اگلے سال, تو سب کو 1 تاریخ یاد رہ جائے. نہیں, 1 تاریخ کا آپ کا کوئی لین دین رکھا ہو وہ بھی آپ کو یاد رہ جانا ہے. 1 تاریخ کو کہیں آپ کو کسی نے بلا لیا ہے نا شادی پہ, تو آپ کو وہ بھی یاد رہ جانا ہے. آپ کو کھانے کی دعوت دے دیں تو 100 میل کا فاصلہ طے کر کے آپ روٹی کھانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ آپ کے مسائل ہیں. لیکن دین کے معاملے میں آپ کو کچھ نہیں پتا کہ یار یہ دن آ رہے ہیں, یہ ہم نے کس طرح دن گزارنے. تو یہ 10 دن جو ہیں یہ آپ نے روزے رکھنے ہیں, بھرپور طریقے سے روزے رکھنے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ 10 دنوں میں رات کو بھی صدقہ کرنا ہے اور دن کو بھی صدقہ کرنا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مجھے یہ بتانا پڑتا ہے کہ یار 10 روپے ہی صدقہ دے دیا کرو. یعنی بے شرمی کی انتہا ہے کہ میں اس لیول پر اتر آؤں کہ یار خدا کا واسطہ 10 روپے دے دیا کرو, پر دے دیا کرو. یعنی یہ مجھے بھی کہتے شرم آنی چاہیے, لیکن کیا کروں, شرم مجھے کیوں آئے؟ بے شرموں کے سامنے میں نے کیا شرم کرنی؟ ٹھیک ہے, ان کے سامنے میں کس طرف شرم کروں؟ صدقہ کرے, صدقہ قربانی 20-20 لاکھ کی نہ لیں, روزانہ لاکھ روپے صدقہ کریں. لاکھ کی قربانی لے لیں اور روزانہ 1 لاکھ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. آپ نے 20 لاکھ کے جو 20 بکرے لینے ہیں نا لوگوں کو دکھانے کے لیے عید والے دن, روزانہ 1 بکرے کا صدقہ پہلی تاریخ سے شروع کر دیں, 10 تک آپ چلے جائیں, اس دن 2 کر دیں. نہیں, پر اس دن کرنے ہیں, اس دن کرنے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی قربانی کرنا بالکل بھی مقصود نہیں ہے, آپ جھوٹ بولتے ہیں, پکے جھوٹے ہیں. جس بندے کے اندر استطاعت ہے اور اس نے 8, 10, 4, 5 بکرے کرنے, وہ آج سے شروع کر دے بکرا. 1 بکرا آج, 1 کل, 10 تاریخ تک جائے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ قربانی کا مسئلہ نہ فرض واجب کا تو چھوڑے نا, یہ ہے ہی نہیں, فرض ہی کوئی نہیں ہے, یہ ہے نفل. جس طرح نبی علیہ السلام نے تہجد کے نفل ہی نہ کبھی چھوڑے, سرکار نے اس طرح قربانی بھی نہیں چھوڑی. حضور نے سنتیں بھی نہیں چھوڑی تو نبی علیہ السلام نے قربانی بھی نہیں چھوڑی. نبی علیہ السلام نے چاشت اور جو ہے اس کی اشراق کی نماز یہ بھی نہیں چھوڑے, اس طرح نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں چھوڑی. تسبیح نہیں پڑھتے, رکھ دو اس کو, صرف جمعہ سنتے ہیں. جمعے کے وقت تسبیح نہیں پڑھتے بیٹا, اس سے پھر بندے کی توجہ دائیں بائیں ہو جاتی. جمعے والے دن صرف جمعہ جب پڑھایا جا رہا ہو تو سب سے بڑی عبادت صرف جمعہ سننا, ذکر کرنا نہیں ہے, نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا ہے. توجہ دلانے کے لیے بھی دیکھتے, ایسے بھی نہیں کرتے, چپ کر کے بندے کی پتر کی طرح امام کی طرف اٹینٹیو رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ بھی نہیں چھوڑے, اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی کام جو ہے قربانی کا, جس اہتمام کے ساتھ رسول اللہ تہجد پڑھتے تھے, آپ اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ یہ نفل قربانی کرتے تھے. اب اس کے نہ چھوڑنے سے یہ مطلب نہیں لے لینا کہ نبی علیہ السلام کی یہ فرض چیز ہے, یہ چھوڑی اللہ نے بندے کے اوپر. جس طرح نبی علیہ السلام نے اعتکاف نہیں چھوڑا, آپ کرتے رہے ہیں, اسی طرح نبی علیہ السلام نے 13, 14, 15 کے روزے نہیں چھوڑے, محرم کے روزے نہیں چھوڑے. نبی علیہ السلام نے یہ 9 ذی الحج کا روزہ نہیں چھوڑا, پیر جمعرات کے روزے نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑے. تو اسی طرح سرکار نے اپنے نفل کام جب شروع کر لیتے تھے تو حضور پاک اپنا نفل کام چھوڑتے نہیں تھے. یعنی آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی خوبی دیکھیں کہ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ ایک وفد آ گیا اور وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ظہر کی نماز کے بعد بیٹھ گیا. ظہر کی نماز نبی علیہ السلام کی ختم, میں نے وہ ظہر کی پڑھی. اچھا یہ تو یا رسول اللہ ایک دن آپ نے کام کر دیا. تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پوری زندگی وہ 2 جو چھوٹی تھی نا ظہر کی, اس دن عصر کے بعد پڑھتے تھے, حضور نے وہ پھر ایک کام شروع کر لیا تو نبی پاک نے وہ عصر کے بعد پھر چھوڑی ہی نہیں, وہ بھی پڑھتے رہے ظہر کے بعد, یہ بھی پڑھتے رہے نبی علیہ السلام. حضور کہتے تھے میں جو کام ایک دفعہ نیکی کا شروع کر لوں تو اس کے بعد مجھے چھوڑنا ناگوار ہے. تسی شروع کر لو تو اللہ دا واسطہ کر کر کے اسی ملتا کہ بھی کسے 9 تاریخ مکڑی تے کسے جان چھٹنی. نبی جو ہے وہ نفل شروع کر لیں, چھوڑتے نہیں.
آپ فرض شروع کر لیں تو چھوٹ جاتے ہیں آپ کے فرض. یہ صورتحال ہے. اس لیے نفل عبادات اہل حدیثوں نے بیڑا گرک جو اہل حدیث مسلک نے کیا ہے وہ اہل حدیث مسلک نے کیا کہ نفل عبادات جی دو یہ پڑھو فرض پڑھو نکل جاؤ. یہ تو ہم نے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے مولانا اسحاق صاحب نے بھی مسئلہ بتایا تھا, کبھی انہوں نے چھوڑے؟ ہم تو ان کو دیکھتے وہ خود تو بڑی عبادت کرتے نفلی, ٹکا کے نفلی عبادت. میں نے اپنے استاد جتنی کسی کو نہیں دیکھا. لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام نبی بہانے ڈھونڈتے عبادت کرنے کے, صحابہ عبادت کرنے کے, ہم بہانے ڈھونڈتے عبادت چھوڑنے کے. یہ مزاج اور رویہ بتاتا ہے ہم دین سے کتنے دور ہیں اور ہمیں اپنے رب سے کتنا پیار ہے اور کتنا کا اپنے رب کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں. اس لیے صدقات کریں, اس طرح سے روزانہ کریں. 10,000 5,000 اگر آپ نے دینا ہی ہے, آپ ایک بکرا دے دیں 2 کی بجائے, لیکن روزانہ اس قیمت کو دیں. 5,000 کر کے دے دیں. 60,000-70,000 کا تو بکرا ہے, اتنا تو ہے. 2 بکرے 1.5 لاکھ کے لینے کی بجائے ایک قربانی کا کریں. ایک روزانہ 5,000 روپیہ کسی ایسے بندے کو پہنچا کے آئیں جس کو ضرورت مند بندہ ہے, اس کا 5,000 پہنچائیں, تاکہ آپ کو میں صدقے کی عادتیں ڈال رہا ہوں. یہ قیامت کے دن صدقہ آپ کو جنت میں لے جائے گا اور دنیا میں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گا. اللہ بندے کے گناہ کرنے پر انتہائی غصے میں آ جاتا ہے, اور رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا غصہ کسی نے اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو وہ فوری طور پر ڈیلی ہر نمازوں کے بعد بندے کو چاہیے کہ صدقہ کری جائے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کری جائے. آپ پر جو آفتیں آتی ہیں وہ ساری ازمائشوں پہ نہیں آتی. اتنے حاجی نمازی آپ ولی نہیں ابھی ہوئے کہ میں تے ازمائش آئی ہے. ازمائش آپ پر کوئی نہیں آئی, گناہوں کی پکڑتے گرفت آئی ہوئی ہے. بندے کے پتر بن کے صدقہ دے کے اللہ سے توبہ کیا کرے, اور ہر نماز کے بعد عادت ڈال لے 2 رکعت نماز توبہ ضرور پڑھا کرے کہ یا اللہ میری توبہ ابھی تک کے جو گناہ زور تک میں نے کیے وہ معاف کر دے. پھر عصر کے بعد پڑھیں کہ یا اللہ میں نے جو عصر تک کے گناہ کیے یہ ہمیں معاف کر دے. یہ فرض نماز ویسے ہی بندے کے سارے گناہ دھو ڈالتی ہے, اور یہ توبہ کے نفل اللہ کو ٹھنڈا کر دیں گے, اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں گے, اس کے غضب کو ٹھنڈا کر دیں گے. پھر اٹھتے بیٹھتے تسبیحات پڑھیں اور چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھیں. خاص کر سجدوں میں دعائیں زیادہ کر دیں اپنی نفل سجدوں کے اندر. یہ صبح سے لے کر رات تک کی آپ کی جو نیت ہے نا روٹین وہ ٹھیک کرانی. رات کو آپ نے نیت کر کے سونا ہے, اور مضبوط نیت کر کے سونا ہے کہ یا اللہ میں ان دنوں کے اندر خصوصاً بالخصوص تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اپنے دن کا آغاز اللہ میں تہجد سے کرنا چاہتا ہوں. تو تہجد سے پہلے بھی جو ہے, جب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگ بار بار ڈیلی مجھے تنگ کرتے ہیں, ایک دفعہ آپ کو بتا دوں تو آپ نہیں آزماتے یا اس پر آپ پکے نہیں رہتے. اب میں کیا کروں, میں کہاں سے آپ کو وہ دعا لا کے دے دوں جب آپ نے مانگنی نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا, سرکار نے بتایا کہ رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب ترتیب آپ سن لیں. الحمدللہ پہلے کہنا ہے, الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی. یہ پڑھنے کے بعد آپ جو کوئی دعا کریں گے صبح کو, اور اللہ کو ٹائمنگ دے دیں گے کہ یا اللہ دن کے وقت یہ میرا کام ہو جائے, وہ ٹائم دن کے وقت 12 بجے سے پہلے کام ہو جائے گا. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں سانو 1.25 لاکھ واری ایت کریمہ دس. آپ کہتے ہیں منو یہ یاد نہیں ہوندی, تو پھر تیرا کام بھی نہیں ہونا. نہیں یاد ہوتی تو کام کیوں ہونا ہے؟ جاؤ جا کے باڑ پہ جاؤ, بکواس کرتے ہو. ہر چیز صبح 10 منٹ کے بعد 76 پڑے پولیس کے اندر لے جائیں, ساری قانون کی شکیں تیری باہر آ جانی. تجھے پتا چل جانا ہے کہ جناب 22AB کیا ہے, 295BC کیا ہے, ساری یاد آ جانی. جوتے جب پڑھتے سب یاد آ جاتے ہیں, ورنہ جوتے تقدیر کے کھاتے جاؤ اور میرے پاس نہ آؤ. میں نے یہ ایک دعا بتا دی ہے, جس بندے نے یہ رات کو جنابت کی حالت ہو, گندے ہو, پیشاب ہو, طبیعت خراب جو مرضی ہو, تہجد نہیں بھی پڑھنی, لیکن یہ دعا جب رات کو ایک دفعہ آنکھ کھلے کسی وقت میں, پہلی وقت 12:30 پہلی آنکھ اچانک کھلنی, جب اچانک کھلے تو اس میں الارم کے بغیر اچانک آپ کی آنکھ کھلے, یا الارم بھی اب آپ نے لگا لیے, نشے کر کے سوتے ہیں فیس بک کے رات کو, تو یہ آپ رات کو جو ہے یہ الارم, تو پہلی یہ دعا پڑھے, انشاءاللہ تعالی بگڑا کام سنور جائے گا. ہمارے در پہ نہ آئیں, میں اپنے در پہ بھی نہیں بلانا چاہتا, غیر کے در پہ نہیں گرانا چاہتا. آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ سارے اللہ کے در پر جائیں, ہم سے مشورہ کر لیں. بھی کرنا کیا ہے,
ہمارے پاس جو ٹپ اور کلیے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے، پوڑی ہم آپ کے ہاتھ میں، پوڑی کھانی آپ نے، ہم نے نہیں کھانی، ہمارے پیٹ میں کوئی درد نہیں۔ جی ہم دعا کریں، ہم دعا کس لیے کریں؟ مجھے کیا مفاد ہے آپ سے؟ ہاں کوئی پیسوں والا کام کرانا ہو تو وہ ضرور مجھ سے دعا کے لیے کہیں، وہ آپ کے کہ چندہ ہم اتنا 50,000 دیں گے، لاکھ دیں گے، اس سے چھوٹا مسئلہ جو دعا والا نہیں ہے، وہ آپ اپنی مرضی کریں، جہاں سے مرضی دعا کرا لیں۔ تو یہ ایک بات تو میں نے آپ کو اس لیے سمجھا دی ہے کہ اور روزہ رکھنا ہے، یہ روٹین بتا رہا ہوں، تہجد پڑھ، دعا پڑھنی ہے، یعنی وضو بے وضو، جنابت، پیشاب پخانے لتھڑے ہوئے بھی آپ ہوں، دعا اٹھتے یہ پڑھنی، گندا منہ کے اندر پیشاب پخانا بھی ہے نا تب بھی یہی پڑھنی، دعا یہ پڑھنی ہے۔ دن کا آغاز اس دعا سے کرنا جو مرضی ہو جائے۔ اس میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کے اندر چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد جب تیسرا شروع کرنا ہے، عمومی طور پر تیسرا ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے ہیں، اس کا وہ جو سارا 100 کلمہ تمجید ہے۔ اب اس کے اندر الحمدللہ پہلے آتا ہے اس دعا کے اندر۔ اکثر بندوں نے کہا جی ہم نے پڑھا، میں نے اس سے پوچھا کیسے پڑھا، اسے جب پڑھ کے سنایا میں نے کہا غلط پڑھا۔ نبی پاک جب ترتیب بدل دیں تو کوئی بات ہوتی ہے، نبی پاک جب ترتیب بدل دیں تو اس میں سبحان اللہ والحمدللہ کی بجائے کیا ہے؟ الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ بڑے بندوں نے کہا جی میں نے کیا کچھ نہیں ہوا، میں نے مجھے پتا ہے آپ نے دھیان سے سننا نہیں ہے جی، پھر میرے پاس پوچھتے کتنے دن پڑھنا ہے جی، کنی واری پڑھنا ہے جی، کس ویلے پڑھنا ہے، پڑھی جاواں۔ یہ وہ بات ہے جس طرح کہ بنی اسرائیل نے پوچھنا شروع کر دیا گائے کیسی ذبح کرے، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، پکڑ کے گائے ذبح کر دیتے۔ آپ پہ ہی پوچھنے کے لیے اپنے پہ اللہ نے کہا میں پابندیاں نہیں لگائیں، انہوں نے پوچھ کے اپنے پہ لگا لی۔ جب ہم آپ کو وظیفہ بتا کے چپ ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک آدھ دفعہ پڑھ لو، پر آپ نے پنگا لینا ہے، آپ نے ہم سے پوچھنا ہے، پھر میں بتاتا ہوں کہ 90 دن پڑھ، رات تہجد دے ٹائم پڑھ، سجدے وچ رکھ کے پڑھ، تے جے ایک دن وچ ناگا ہو گیا پھر دوبارہ شروع کر، فکر والا کام تو میرے کو، ٹھیک ہے نا، پٹھے کام نہ کرے آپ، واللہ آپ کا مزاج اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ مجھے بھی نہ آپ لوگ مجبور کر دیتے ہیں عامیانہ خطبہ دینے پہ، میں اتنا عامیانہ خطبہ دینے کا عادی نہیں ہوں۔ تو یہ ایک کرے، اس کے بعد فجر لازمی پڑھنی ہے، اور فجر حشاش بشاش پڑھنی ہے۔ اگر دل میں خیال بھی آ گیا نا فجر کا کہ بوجھ سمجھ کے آپ پڑھ لیں کہ مک جاوے فجر، ساری جان چھٹ جاوے، باجماعت جا کے ایک دن بھی ان دنوں میں آپ کی نماز بے جماعت نہیں ہونی چاہیے، باجماعت مسجد جائیں، مسجد نہیں، گھر میں آپ کو اگر جان کا خطرہ ہے گھر میں بچوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں۔ اور فجر کے بعد آپ نے اب سن لیں روزانہ 3 سپارے پڑھنے ہیں، اور 10 دنوں میں یہ قرآن مجید آپ نے لازمی ختم کرنا ہے۔ سارے ابھی بیٹھ کے ارادہ کر لیں کہ تلاوت کلام پاک انشاءاللہ عید والے دن آپ نے کلام پاک ختم کرنا ہے۔ عید آپ کا جس دن آپ قربانی ادھر سے ذبح کر کے ٹھیں، یا پھر پہلے آپ پڑھ لیں صبح کے وقت میں، شام کو ادھر قربانی ختم ہو جائے اور ادھر قرآن مجید آپ کا ختم۔ پھر جس بندے کا کوئی کام اٹک گیا ہے وہ بندہ مجھے بتائے کہ اس کا کام اٹک گیا۔ ساری نمازیں اول وقت میں پڑھنی ہیں، یہ نہیں کہ ٹھہر کے پڑھتا ہوں۔ اشراق کے 2 نفل اور چاشت کے 2 یا 4 نفل یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو دن کا آغاز بھی جو آپ باہر نکلنا ہے گھر سے تو صدقے سے کرنا ہے، اور جتنی وسعت ہو اتنی صدقہ کرنی ہے۔ صدقہ کرنے کی میں نے بڑی دلچسپ اور مزیدار جو ترکیب آپ کو بتائی ہے۔ یہ بندے پچھلے تو مجھے بڑے ٹیلی فون آئے، ہمارا یہ کام اٹکا، یہ کام اٹکا، تو میں جلدی اس راستے پر آتا ہی نہیں وظیفے بتانے پر، مجھے کوئی شوق نہیں جلدی وظائف بتانے، کیونکہ میں بابا عملیات نہیں بننا چاہتا۔ میں عملیات کی بجائے، یہ عملیات کی بجائے میں دوسرے عملیات اللہ کے قریب کرنے والے نا وہ آپ کو بننا چاہتا ہوں۔ اس عملیات میں مجھے بابا عملیات آپ بنا لیں، میں اس میں بابا ناگی عمل وہی ہوں، لیکن وہ کراؤں گا وہی کام جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ بات آپ سن لیں۔ تو صدقہ دینا ہے وسعت کے ساتھ، اور گھر کے کام عورتیں کریں گی تو مسلسل ذکر کریں گی اللہ کا، اور مرد باہر جائیں گے تو مسلسل اللہ کے ذکر سے زبان آپ کی تار ہونی۔ یہ بات آپ یہ خطبہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے۔ وہ زانی بوڑھے جو روزانہ بیٹھ کے نیٹ کی جان ہی نہیں چھوڑتے، فیس بک کی زانی بڑھیا جو فیس بک کی جان نہیں چھوڑتی۔ کل ہی میں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھا تھا اور اس کے اندر میں بڑا پریشان ہوا۔ یہ قرآن مجید ایک عجیب کتاب ہے،
100 دفعہ پڑھو 100 دفعہ نئی بات آ جاتی, کروڑ دفعہ پڑھو کروڑ دفعہ نئی بات آ جاتی. ہر مفسر نے نئی بات ہی لکھی. اب کیا کرے بندہ, اس پہ اللہ نے لگ قرآن کھولا, دوسرے پہ لگ, تیسرے پہ لگ. دل کبھی کبھی چاہتا ہے کہ سب کا اکٹھا کر کے آپ کو سنا دے. وہ اکٹھا کرنا بھی فن ہے, اکٹھا کرنا بھی فن ہے. کتنی کی دفعہ وہ نقطے یاد رکھے, ایک ایک آیت پہ 5-5 گھنٹے لگ جائیں گے اگر سب کے نقطے ہم اکٹھے کریں. وہ بھی آتے سے باہر, اتنا قرآن اللہ نے کھولا ہے. دن میں کم سے کم 100 دفعہ تکبیرات آپ نے پڑھنی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر جو ہے نا, یہ میں نے بڑی جمعے عیدوں پہ بھی سنتا ہوں. اس کا بڑا آپ کو ابہام ہے, اور ابہام ہوا کعبے کے اندر جو پڑھتا ہے وہ غلط تکبیر پڑھتا ہے. وہ پہلی دفعہ 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے اپنی سر بنانے کے لیے نا, نور جہاں کا سر لگانا ہے بابے نے. موسیقار بیٹھے ہیں نا, قرآن مجید تو حدیث ہر شاید موسیقار بن گئی ہے. وہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, 3 دفعہ سیٹ اس کا بنتا ہے. یہ 2 دفعہ پہلے اللہ اکبر ہے, پھر لا الہ الا اللہ ہے, پھر واللہ اکبر, پھر اللہ اکبر وللہ الحمد. 2 دفعہ پہلے 2 دفعہ بعد, سینٹر میں لا الہ الا اللہ, اینڈ پہ وللہ الحمد. کر لیں سیدھا, قرآن حدیث سمجھ کے پڑھیں. ہمارے حضرت صاحب ہوتے تھے تو وہ نہ کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دائیں طرف سلام پھر, بائیں طرف وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے کہا وہ حضرت جی ادھر برکاتہ کیوں نہیں آپ کہتے؟ تو کسی نے ان کا غور نہیں کیا. کہتے لے تو ہی پوچھیا پہلی ہری. 40 سال مولانا اسحاق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. یہاں اور بھی بندے بڑے بیٹھے, ان سے پوچھیں, انہیں پوچھیں کہ انہوں نے یہ پوچھا ہوگا سوال. کسی نے نہیں پوچھا, کیونکہ ان کو پتا تھا وہ اپنی روا روی میں اٹھ کے چلے جاتے تھے, غور ہی نہیں کرتے. ہم استاد کے زبان پہ کم غور کرتے تھے, اس کے عمل پہ زیادہ غور کرتے تھے. استاد جی نے یہ کیا, اس موقع پر کوئی خاص ہی بات ہے, کر لو, پوچھیں گے پھر صحیح. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ پکی ایسی روایات پکی نہیں ہے جس کے اندر دوسری دفعہ نبی نے وبرکاتہ کہا. بہت کم ان کی جو سند ہے وہ اس طرح کی آتی ہے, ایک آدمی آتی. تو یہ اس طرح سے وہ آپ کام کریں کہ جو کام آپ کو بتایا جاتا ہے. تو 100 دفعہ یہ پڑھے, 100 دفعہ ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے, یہ آپ نے پڑھنا ہے. 100 دفعہ ہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسانی زبان میں جو سب سے افضل کلمہ جاری ہوا ہے نا, وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی لیے تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے نا حنفیوں کی یا شیعوں کی یا وہ جو مقلدین ہیں جو فاتحہ کی ہر رکعت میں کے قائل نہیں ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کوئی آدمی 3 دفعہ یہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھ لینا اور اس کی رکعت ہو جاتی ہے فاتحہ کی جگہ پر, کیونکہ حمد و ثنائی کرنی ہے. تو یہ سب سے افضل ہے. ایک کام آپ نے روزانہ کرنا ہے, یہ اپنی بیوی کو آپ بتا دیں اور آپ اپنی بیوی کو یہ بات سمجھا دیں اور اس کے کان کھول کے اس کے دماغ میں ڈال دیں, اور آپ بھی سن لیں کان کھول کے کہ روزانہ آپ نے ایک مسکین کو کھانا ضرور کھلانا ہے. اس کی ایکسٹرا روٹیاں اور سالن بنانا ہے, 4 روٹیاں اور سالن کی 1 پلیٹ, اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے کھلانی ہے, روپیے نہیں دینے. جو گھر میں شاندار کھانا بنا ہے وہ آپ نے ڈیلی کھلانا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کوٹھیوں میں رہتے ہیں, مسکین کہاں سے ڈھونڈنا ہے. آپ کو مسکین کے پاس, بابے کے پاس جانا پڑے نا تویز لینے, تو آپ گلیوں کے اندر گھس جاتے ہیں جی, تنگ گلیوں کے اندر. یہ میں نے وہ ایک جادوگرنی یہاں بیٹھی ہوتی تھی, یہ لائنوں کے پار, یہ ریلوے لائنوں کے اندر, وہاں ایک جادوگرنی جادو کرتی تھی, جادو. تو وہاں یہاں سے بڑے بڑے امیروں کی گاڑیاں وہاں کھڑی ہوتی تھی, ہیں جی, کہ مائی کچھ کرتی ہے. تو مسکین بابا ڈھونڈنا ہو تو تنگ گلیوں میں, جھونپڑیوں میں بھی آپ چلے جاتے ہیں, اور جب آپ نے مسکین اللہ کے لیے ڈھونڈنا ہو تو وہ آپ کو نہیں نظر آتا, آپ کو ملتا نہیں. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ کھانا ڈیلی کھلانا ہے. کھلانے والا اللہ نے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین. یہ اس جھوٹے کو دیکھ, اس نے آج تک نہ خود کھانا کسی کو کھلایا ہے, تو نہ آپ نے کسی یار سجن کو کہا کہ یار چلا کسی مسکین کو ہی کھانا کھلا دے. جب باہر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو آپ نے وہاں مانگنے والوں کو نہ دیں, مسکین ڈھونڈے جاتے وقت کھانا لا کے تو رستے میں کسی گھر کو دے کے آئیں. نہیں, سارا خاندان پیک کر کے وہاں پہ آدھا کھانا چھوڑ آتا ہے, چھوڑا ہی کھانا لے لیا کریں, وہ دے دیتے پیک کر کے, وہ دے دیتے ہیں. میں نے 20 دفعہ جب کبھی ہوٹلنگ کی, اب تو میں جاتا ہی نہیں ہوں کسی جگہ پر, ٹھیک ہے, اسراف سمجھتا ہوں. کہیں کبھی کبھار کوئی اس طرح کوئی بلا لے دعوت پہ,
ورنہ میں ہمیشہ اپنا کھانا پیک کراتا ہوں. اور بڑے بڑے عمرہ نے کہا یہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں جی, ان کو برا لگتا ہے نا کھانا پیک کراتے ہوئے, کھاتے نہیں شرم آتی. ایک رات اسی طرح میں نے لاہور میں ہم نے کھایا, آج سے 20-22 سال پرانی بات ہے, تو کھانا میں نے پیک کرا لیا. ڈیفینس میں اس وقت کھانا بڑے بڑے عمرہ جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے, تو ہم کسی کو چھوڑنے گئے تو وہاں کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد وہ پلیٹر پورے کا پورا, اس زمانے میں پلیٹر ابھی نیو آیا تھا, تو میں نے وہ سارا کباب اور چیزیں پیک کروا لی. وہ دوسرے کہتے یار ان کو دے دو, میں نے کہا نہیں تم چھوڑ دو بھئی رکھو کھانا. کہتے کیا کرنا, میں نے کہا میں کھاؤں گا. وہ اب میرے کھانے پہ چپ ہو گئے. حضرت صاحب ساتھ تھے, کیونکہ حضرت صاحب پرانے ہی ہیں, نئے نہیں بنے ابھی, داڑھی رکھ کے اب نئے ہو گئے, ورنہ کلین شیو بھی حضرت صاحب ہوتے تھے. تو حضرت صاحب ساتھ تھے, تو سخت سردی تھی, سخت سردی تھی. ہم ہوٹل میں اس بندے کو چھوڑنے کے لیے گئے, وہ ڈیفینس کے ہوٹل میں تھا, دور دور تک کوٹھیاں ہی کوٹھیاں. تو میرے بارش ہو رہی تھی شدید, تو اس کا جو ہوٹل کا گارڈ تھا نا وہ بیٹھا ہوا تھا. تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا, میرے دل میں نیکی کا خیال کبھی نہیں آ سکتا, میرے اللہ ہی ڈالتے ہیں جب بھی ڈالتے ہیں. یہ بات آپ اپنے کان میں سن لیں, میرے دل سے خیال آیا, تیرے دل سے کتوں خیال آیا, تیرے دل سے تو الٹے سیدھے خیال آتے ہیں جب بھی آتے ہیں. نیکی کا خیال تیرا رب ہی ڈالتا ہے, برائی کے تیرا نفس ڈالتا ہے, شیطان. اس لیے کان کھول کر سن لیں, یہ بھی شیطانیت ہے. میرے دل سے خیال, میرے اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ یہ بندہ مجبور ہے, اس کو دے دے. اس کی شکل بتا رہی. میں نے کھانا اس کے سامنے رکھا, میں نے کہا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو ایک بات پوچھوں. کہتا پوچھیں, کیونکہ کھانا پیش کرنے کا آپ کھانا پھینک کر نہیں آتے, اعلیٰ پڑ کھا لا. بدتمیز آدمی ہے, مسکین اللہ کا مہمان ہوتا ہے, اور اللہ کے مہمان کے ساتھ جو بندہ پورے ریگارڈ ادب اداب کے ساتھ نہیں پیش آتا, وہ اپنا حال سوچ لے. سمجھ گئے؟ حضرت امام زین العابدین مسکین کے دائیں ہاتھ پہ پیسہ رکھتے تھے, اور پیسہ رکھنے کے بعد اسے اٹھا کے چوم لیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں کہ اس کا ہاتھ نہیں, یہ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ فرماتے جب تو کسی مسکین کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ نکال کے اس کو وصول کرتا ہے, اور تیری کھجور جتنے صدقے کو اللہ تعالیٰ پکڑ کے اس کو لے لیتا ہے, اور اس کو ایک جگہ رکھ کے اس کو پانی دیتا ہے, سب کچھ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے نبی پاک نے فرمایا تم اپنے جانور کے بچے کو پال پال کے جوان کر لیتے ہو. اللہ تعالیٰ اتنا جوان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن جوان کرتے کرتے وہ پہاڑ بن جائے گا کھجور, اور وہ تجھے تول کے اتنے برابر جو ہے تجھے ثواب دے گا. یہ ایک کھجور کا یہ حال ہے. تو جس نے کھجوریں اور کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا, اور مال اور بکرے اور چھترے اور اونٹ اور دمبے اور گائے اور بیل اور یہ اور دولت اور سونا چاندی جائیداد مکان کوٹھیاں کاریں بنگلے مرلے دیے ہوں گے, آپ بیوقوفی کی دنیا میں نہ جائیں. یہ پیسہ مال دولت یہاں رہ جانا ہے, دیتے وقت جان جانی آپ کی, جان جائے نہ تو آپ کا کیا امتحان ہوا. امتحان یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ دے رہے ہیں آپ کے دل کو تکلیف ہونی چاہیے, دل نہ کرے دینے کو, بالکل دل نہ کر دے, دل کے اوپر غالب آ کے دے. یہ دینا ہے, وہ دینا نہیں کہ میرا دل کیا میں نے دے دیا. وہ تو آپ بادشاہ بنے ہوئے اپنی خدائی کی زکات نکال کے, میں بھی خدا فرعون کا. یہ چھوڑ دیں آپ ساری باتیں, فراڈ نہ لگائیں. تو کھانا پکا کے اس کے گھر جا کے دیکھے, میں نے اس کو کھانا دیا, تو وہ کہتا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو میں نے اسے آگے سے پوچھا, میں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا جی وہ کھانا یہ ہے کہ میں آپ کو کھانا دینا چاہتا تھا, میرے پاس کھانا ہے اور وہ خراب نہیں ہے, بالکل A1 کھانا ہے, نہ میرا جھوٹا ہی ہے. وہ بالکل سائڈ پر پڑا تھا, ہم نے کھانا پیک نکالا اس میں سے, باقی پڑا رہ گیا, وہ پیک کروا لیا. اس میں بوتل ہے, اس میں صرف یہ کباب ہے اور پلیٹر ہے اور نان ہے, اور وہ بڑا راضی ہوا, اتنا خوش ہوا. تو وہ کہنے لگا میں بھوکا تھا, آج میں ڈبل جاب کر کے آ رہا ہوں, تو یہاں ایمرجنسی پہنچنا تھا, میں نے پورے دن روٹی ہی نہیں کھائی, اور 1 بج رہا ہے رات کا, اور مجھے کہیں سے روٹی ملنی بھی نہیں تھی. تو میں نے اللہ سے کہا یا اللہ اتنی بھوک لگی ہے کہ تو کوئی روٹی کھلا دے. تو ہوٹل والے اب سو گئے, تو میرے پاس اس وقت اپنے زیادہ راہ کے لیے میں نے ایک 7 اپ رکھی تھی. مجھے جب یہ سنا نا, میں نے کہا اللہ اللہ اللہ. میں نے منرل واٹر کی بوتل تھی وہ بھی نکال لی, بڑی 7 اپ کی تھی وہ بھی نکال لی. میں نے کہا اب قبولیت کا وقت ہے, کاشی جی دے جا, یہ منرل واٹر آب کوثر بن جانا ہے, 7 اپ جڑی ہے کوثر و تسنیم شہد کی نہر بن جانی قیامت کے دن, دے جا. میں نے وہ دونوں اپنا زیادہ راہ نکالا, میں نے اس کی خدمت میں رکھا, میں نے کہا جی یہ لے لے.
اور مزے کی بات میں آپ کو بات ہوں، چونکہ میرے پاس تھرمس ہوتے میں نے کہا ایک چائے کا کپ بھی پئیں آپ، میرا تو سر جانا، میں تو گرم چلے جاؤں، پہنچ جانا گھر میں۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، آپ کو کیا پتا لوگ آپ کی نیکیوں کے منتظر ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی کی آس ہوتے ہیں اور آپ کسی کی آس بن کر اس کے پاس سے گزر جائیں، اس کو دور سے گاڑی آہٹ محبوب کے قدموں کی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک آس ہوتی ہے، آس بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک محبوب جو ہوتا ہے نا محب، وہ اپنے محبوب کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہے، لاکھوں آہٹیں ہو رہی ہوں، ایک میں وہ پاؤں کی چاپ کو سمجھ جاتا ہے یہ چلنی پھرنی اس کی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر آپ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے تو آپ کو صحن میں چلتے پھرتے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 56 لوگ تھے ہم رہتے، تو اس میں ہمیں پتہ چل یہ میری دادی چل رہی ہے، یہ میری پھپھی چل رہی ہے، آہٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جس سے پیار کرتا ہے نا، اس کی آہٹ جو ہوتی ہے تو پتہ چل جاتی ہے۔ محبوب کی آہٹ میں ایک آس چھپی ہوتی ہے، امید اس کے ملنے کی، لیکن وہ آہٹ جو ہے اگر قریب سے گزر جائے تو وہ امید جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے اس آدمی کی۔ جب امید ختم ہوتی تو جو دل ٹوٹتا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا۔ مجھے یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، چلیں آپ کو قصہ سنا دوں، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، جمعہ کبھی اس طرح تو اس طرح بھی صحیح۔ حضرت مفتی شفیع صاحب جو مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں نا، یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ ان کے استاد تھے مولانا اصغر حسین صاحب، وہ بڑے اللہ کے ولی اور ڈوبے ہوئے اور کشف ہوتے تھے، ان کے اوپر انوار تجلیات کی بارش ہوتی تھی ان کے دلوں کے اوپر۔ تو کہتے میرے استاد جی جو تھے نا، جہاں ہمارا مدرسہ تھا اس سے گزر کے ایک دوسری طرف مسجد تھی اور درمیان میں چند گھر تھے، تو رات کے پچھلے پہر میں فجر کے بعد، فجر کے وقت اور عشاء کے وقت، دو ٹائموں میں میرے استاد جی جب اتنے سے رستے سے گزرتے تھے جو مسجد اور مدرسے کے درمیان میں تھا، دو چار گھر تھے، میرے استاد جی جوتا اٹھا لیا کرتے تھے۔ اب ذرا قصہ سننا ہے اور دل تھام کے سننا ہے، اپنی حاجی تسبیحاں جڑیاں نے چھڈ کے آیا کرو گھر۔ مجھے اس سے بڑی اپنا تقدس کا جو ہے نا کھوپڑا اوپر ڈالا، اس کو اتاریں، آپ گناہ گار ہیں، کبھی نہ سمجھے دو نیکیاں کر کے مقدس ہو گئے۔ تو میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ جوتا وہاں جب وہ مکان شروع ہوتا نا تو جوتا اٹھا لیتے تھے، اور جوتا اٹھا لینے کے بعد جب وہ حصہ گزر جاتا تو جوتا پھر پہن لیتے تھے۔ تو میاں صاحب سے کہتے ہیں، ہم نے استاد جی سے پوچھا، استاد جی یہ ہم بڑی مدتوں سے کئی مہینوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کرتے؟ استاد جی نے فرمایا یہاں پہ ایک طوائف رہتی ہے، وہ طوائف جوانی بڑی اس نے ٹکا کے گزاری، بڑے گاہک آتے تھے اس کے، اب وہ ہو گئی طوائف بوڑھی اور اس کے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں رہ گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ جو آدمی کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ کسی کے آنے سے یہ امید باندھ لیتا ہے کہ فلاں میرا گاہک آ رہا ہے، تو میں جوتا اس لیے اٹھا لیتا ہوں کہ اس کی جو امید ہوتی ہے نا کہ کوئی گاہک آ رہا ہے، پیسے بھی آئیں گے، گھر چلے گا، میں اس کی نا امید بننا چاہتا ہوں، نا امید توڑنا چاہتا ہوں کہ وہ اس انتظار میں ہو۔ تو اس لیے میں یہ آہٹ کے لیے بھی اپنا جوتا اٹھا لیتا ہوں کہ اس کے دل میں کوئی اس آہٹ سے کوئی امید نہ جاگ اٹھے، کوئی آس نہ جاگ اٹھے۔ باقی ہم اس کو خرچ بھیج دیتے ہیں، سارے اکٹھا کر کے وہ کھا لیتی ہے، لیکن وہ اپنے انتظار میں پھر بھی بند سور کے اس کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ کے ولیوں نے تو بدکاروں کی آسوں کو توڑنے سے خوف محسوس کیا ہے، اس کا دل توڑنے سے۔ ہم نیکوں کی آسیں توڑ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی آسیں توڑ دیتے ہیں، یاروں کی آسیں توڑ دیتے ہیں۔ ایسی آسیں توڑنے والے لوگ نچلی سطح پر اتنے ظالم ہیں، اسی لیے اللہ آپ کو وہ حکمران دیتا ہے جو روزانہ آپ کی آسیں بڑھاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، لارے لگا کے آپ کی آسیں بنا کے الیکشنوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر آپ کی آسیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم اتحاد توڑ رہے ہیں، ہم الگ ہو رہے ہیں، ہم جوڑ رہے ہیں۔ یہ آس ایسی چیز ہے، یہ نچلے درجے سے چلتی ہے۔ غالب کا ایک شعر تھا، وہ کہتا ہے ایک جگہ پر کہ محبوب جس کی اس بات پر امید بندی ہوئی ہو کہ محبوب تمہارے مرنے پر آئے گا ہیں، اور پھر وہ مرے نہ، وہ مرے نہ، آپ نہ مرے، امید ہو محبوب آئے گا، کہتا اس آس کی بھی امید دیکھا چاہیے ہیں، اس بیچارے کا بھی حال دیکھو کیا ہے کہ محبوب۔ تو یہ
آسے لگ جانی بڑی خطرناک چیز ہے. یہ آپ سوچا کریں ان چیزوں کو کہ یہ آپ کسی کو جب دیتے ہیں, کسی کے گھر میں روٹی پہنچاتے ہیں, یہ آپ نے ڈیلی روٹی دینے جانی ہے. ڈیلی روٹی لینے کے لیے تو دکان پر جاتے ہیں, دینے کے لیے بھی چلے جاؤ. میں دکان کھولنی, فیکٹری کھولنی, میں نے جاب پہ جانا ہے, روٹی دینے بھی جاؤ. نہیں دی جاتی روٹی. ظہر پڑھ کر ریسٹ کر لیں اگر آپ نے کرنی ہے, اور اول وقت نماز, اور رات کو ایکسٹرا نفل پڑھنے, اور روزانہ قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں جو 30واں پارہ ہے اس کی صورتیں ان 10 دنوں کے اندر ترجمے کے ساتھ ختم کرنی ہے. یہ 30ویں پارے کا آپ سب لکھ لیں کہ قائد صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ 1 یا 2 یا 3 صورتوں کا ڈیلی ترجمہ اور چھوٹی موٹی تفسیر آپ نے پڑھنی ہے. ان دنوں میں جو آپ کریں گے نا کام, انشاءاللہ اللہ نے فرمایا کہ وہ پورے سال کے اندر بہترین کام لکھے جائیں گے. صدقہ جو ہوتا ہے یہ پیسوں سے بھی ہوتا ہے, اور کسی کے ساتھ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جی. بسے منہ تے پیڑیاں شکلاں 24 گھنٹے بنا کے رکھنیاں. سب روزہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو روزہ رکھے, دیکھا کیا ہوا ہے, کہتا روزہ رکھا ہے. انہوں نے کہا بلے ہو تیرے, یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے خدا کی طرف سے کوئی ظلم ہو رہا ہے تیرے اوپر. روزے دار کو حشاش بشاش ہونا چاہیے, حضرت انجیل کے اندر آتا ہے. فرمایا روزے دار کی شکل جو ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی اچھی شکل جو ہے ہر وقت متفکر, آپ ٹینشن میں, اگلا بھی پوچھے جا کے ہاں جی کیا ٹینشن ہے, انہوں بھی پایا ہو جاندے ہوئے, ٹھیک ہے نا, اپنی نوست اس کے اوپر ہی پھینکاؤ. بھی کوئی بات ہو تو بنائے منہ, ہر وقت منہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. برے منہ والی عورت ویسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کی بیوی نہ بنائے, وہ تو گاڑی تباہ کر دیتی. اور برے منہ والا شوہر بھی کسی کا اللہ کرے نہ ہو, اتنا بڑا منہ بیوی کو تباہ کر دیتا ہے. وہ کہتی اس قدر بدتمیز چہرہ ہے اس کا تو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایسے شوہر سے بیوی اور بیوی کو شوہر سے مامون اور محفوظ فرمائے. رسول اللہ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اور گھر کی حالت کو دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جائے. سرکار نے فرمایا وہ بہترین ہے جب شوہر گھر میں داخل ہو. اسی طرح وہ بھی شخص بہترین شخص ہے, شوہر ہے کہ بیوی جس کو دیکھ کر خوش ہو جائے. پھٹے منہ جب لکھا ہوا وہ نہ ہو کہ اندر چلے آ گیا, لیا کیڑا عذاب گھر وچ وڑ گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر امید ہے تو اس کو بھی امید ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ بڑے بن ٹھن کے رہتے ہیں, داڑھی کو خضاب لگا, سرمے شرمے ڈال, تیل لگا, خوشبوئیں لگا, اتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو دیکھے اور تجھے خوبصورت لگے اور اچھی لگے؟ فرمایا اس کا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ میں چنگے بندے دے متھے لگا. سمجھ گئے نا, زیادہ حج اندر گناہ کرنے تو اوپر داڑیاں سفید رکھ لینی. خدا دا خوف کرو. آج کل تو ویسے بھی بیوروکریٹک لوگوں کا یہ فیشن ہے کہ یہ بال جو ہیں وائٹ کلر کے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر والے تھوڑے بلیک, یہ ٹچ اسلامی ٹچ تھے, میک اپ ٹچ, تھوڑے سے ادھر وائٹ. یہ ادھر جو ہے ریلوے اسٹیشن کے پاس آپ نے دیکھا گھوڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک بابے کی تصویر لگائی. بابا بھی سفید کا, وہ جوان آدمی ہے, لیکن ایک لک دینے کے لیے, ایک ٹچ دینے کے لیے اس نے پیور وائٹ بال کروا لیے کہ ایک لک ہے. یہ بھی گرے بال کرواتی ہیں خواتین, ڈائی نہیں کرا لیتی, اچھے بھلے سیاہ ہے, بربادی اڑا لیتی بالوں کی. تو یہ حضرت نے فرمایا آواز نرمی میں بات کریں ان دنوں کے اندر, ٹھیک ہے, آپ کی مہربانی ہے, نرمی آواز میں لائیں اور حسد سے بچنے کی کوشش کریں ان دنوں کے اندر. اور غیبت تو بالکل بھی نہیں کرنی, یہ حرام ہے. اور گرمی شدید ہے, اس میں ضرور کسی کو پانی پلائیں. روزانہ آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کسی مسکین کو, مزدور کو پانی, ایک کھانا کھلانا ہے اور دوسرا پانی پلانا. اب یہ ہونی نہیں, مجھے پتا ہے, اتنی ہلکی نیکی ہے, میں کسی کو پانی کا گلاس بھر کے آپ کہہ کہ یہ لے لیں, اتنی ہلکی نیکی ہے, اتنی ہلکی کہ اس سے بھی ہلکی نیکی ہو ہی نہیں سکتی. کھجور تو پھر بہت مہنگی آپ نے لینے جانی, گھر کے کولر سے آپ نے پانی بھر کے لے کے جانا ہے اور آپ نے پانی نہیں پلانا. لو میں آپ کو کہہ دوں, ڈیوٹی لگا دوں, ایک بندے کا پچھلے دنوں تو چولستان کے اندر میرے جماعت اسلامی کا خدمت فاؤنڈیشن کا ایک آیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ چولستان میں انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی تو میرا دل پھٹ گیا ویڈیو دیکھ کے. میں تو ذرا سی معمولی سی چیز دیکھ لیتا ہوں, میرا دل خراب ہو جاتا ہے. وہ جانور لیٹے ہوئے تھے اور سارے پانی کے بغیر مر گئے. جس کی امید وہ جانور تھے اور وہ مر گئے, وہ آپ سوچیں کہ اس بیچارے کا تو جہان لٹ گیا, اس کی تو دنیا لٹ گئی.
وہ میرے دل جیسے تھا، میرا دل ایسے کرے کہ ابھی دھماکے سے شاید میرا دماغ اور جسم دونوں پھٹ جانے. ٹھیک ہے. تو مجھے اسی وقت حدیث میں اپنے استاد جی نے ایک مجھے ممبر پہ ایک واقعہ سنایا تھا. میں بیمار تھا شدید. انہوں نے کہا تھا کہ ایک عالم دین کا چہرہ خراب ہو گیا اور اس کے چہرے پہ ایسے داغ پڑ گئے کہ ڈاکٹر نے کہا یہ جواب ہے، ایسی بیماری لگ گئی. تو رسول اللہ نے خواب میں اسے آ کر کہا کہ جا کہیں پہ پانی جاری کر دے. تو اس نے رسول اللہ کی بات سن کر وہ پانی جاری کر دیا اور اس کا اسی وقت مرض ختم ہو گیا. جو آدمی کسی کی اس طرح چولستان اور اس طرح کے علاقوں کے اندر، قبرستانوں میں نہیں، ادھر علاقوں جہاں پانی کی، وہاں پہ اس طرح کا کوئی نلکا یا کوئی چیز لگاتا ہے، وہ آپ مجھے یہ کہیں کہ وہ سمندر کی تہ کے نیچے بھی پھنسا ہوا تھا مصیبت میں، وہ مجھے آ کے پکڑ لے اگر پانی کا انتظام کرنے کے بعد نہ نکلے، وہ جو مجھے ڈن کہے گا میں اس کو دینے کو تیار ہو جاؤں گا. میں نے اس کے بعد جس کو یہ شے سمجھائی ہے وہ بندہ نکل گیا. ₹1,00,000 کا وہاں ₹90,000 کا ہینڈ پمپ لگتا ہے، 6 لاکھ کا کنواں لگتا ہے. دے دے، ہمت تو کرے. ہینڈ پمپ لگانا چاہتا ہے ہینڈ پمپ لگائے، کنواں لگانا چاہتا ہے کنواں لگائے. بکروں کی جان چھوڑ دیں، دمبوں کی جان چھوڑ دیں، ان قربانیوں کی جانیں چھوڑ دیں. چولستان کو دیکھ لیں جہاں مر گئے سارے تھر کے اندر. سمجھ گئے؟ میں نے اسی وقت مخیر حضرات کو دائیں بائیں جو مجھے پتا تھا دے دیں گے، میں نے ان کو بھیج دیا کہ یہ کر لو نیکی اگر ہو سکتی ہے، کر لو نیکی اگر یہ ہو سکتی ہے. کسی کی ماں مر گئی ہے، کسی کا ابا مر گیا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے نا، وہ اپنی ماں باپ کے پیچھے اس طرح کا کوئی کام کر دے، ماں باپ کو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. یہ مر جائے گا تو ماں باپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر جائے گا. تم نہیں دعائیں کرو گے، تمہارے پوتے نہیں کریں گے، غیر پوتے غیر پوتیاں جو دور کی ہیں روحانی اس کی بن جائیں گی، وہ دعائیں کریں گے پانی پی پی کے. جانور دعائیں کریں گے تیری ماں باپ کے لیے، پرندے دعائیں کریں گے، کیڑے مکوڑے دعائیں کریں گے، حشرات الارض دعائیں کریں گے، درخت حجر شجر دعائیں کریں گے، اور انسان تو کریں گے. ان کے منہ سے دعا ساری چیزیں ہوتی. دعا اور بد دعا کا اثر زبان سے نہیں، دعا اور بد دعا کا اثر اندر پیٹ سے ہے. جس کو ماں باپ کی اندر کی دعا لگ جاتی ہے نا، وہ دنیا میں نحال ہو جاتا ہے. خدمت کرا کے مکر فریب سے دعائیں نکلوانے کا مقصد نہیں. اور کوئی بندہ آپ کے ظلم سے چپ ہو گیا نا، بد دعا نہیں دی، یہ ایسی بد دعا ہے کہ اب تو تیری ایک نسل کا بچہ بھی نہیں بچنا اس کے اندر سے. یہ بات سن لیں، پیٹ کی بد دعا بہت بری بد دعا ہے. اس لیے ان پیٹ کی بد دعاؤں سے اور پیٹ کی دعاؤں سے دونوں کے بارے میں ہوشیار رہیں. یہ دعائیں لیں. ماں باپ کے دل ٹھنڈے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کا کوئی آدمی اگر اپنے ابے کا اور امی کا کوئی نلکا لگوا دے. الخدمت والوں پہ مجھے اس لیے جماعت اسلامی کے چیزوں پہ تھوڑا بھروسہ ہے، مجھے خدمت کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے مجھے کوئی بھروسہ نہیں. وہ نہیں آپ نے ان کی کوئی بات مانی. یہ کام آپ ان کا ضرور کریں تاکہ کوئی بندہ اگر مصیبت میں پھنسا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا کام نہیں چل رہا، بے برکتی ہے، کئی سالوں سے رکا ہوا ہے، انشاءاللہ جیسے نلکا جاری ہو جائے گا اس طرح اس کے کام میں برکت جاری ہو جائے گی. یہ مجھ سے گارنٹی لے لے. میں یہاں پہ نبی کے کہنے پر ضامن بن گیا ہوں. جس طرح رسول اللہ نے کہا تھا باغ دے دے، صحابی نے کہا ضامن کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ نکال ضامن میں. بیوی نے کہا اوے کیا تجارت کر کے ہے؟ بیوی اس سے بھی اگلی مومنا. بندہ پہلی آپ کی بیوی کہتی بیڑا روڈ آیا، اس کی بیوی اگلی مومنا. آپ اپنی ماں باپ سے نیکی کرتے، بیوی آپ اور بہن بھائیوں سے بیوی کہتی میں مر گئی ہوں. یہ بدبخت عورت کی علامت ہوتی ہے جب وہ آپ کا کسی رشتہ دار کو دیا ہوا اس کو ہضم نہ ہو، چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں. اس لیے اس بدبخت کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھیں، ذہنی تعلقات نہ رکھیں. ڈانگ ٹپاؤ کریں اس کے ساتھ، مارنا پیٹنا نہیں، میرے کہنے پہ ڈانگ ٹپاؤ. جیسے وہ آپ سے مطلب پورا کری، آپ بھی مطلب پورا کری جائیں. جنت میں وہ کون سا آپ کی بیوی ہو جانی یا آپ نے اس کے کون سے شوہر ہو جانا ہے، وہ تو ویسے ہی بندے لگ ہو جانے. ٹھیک ہے نا؟ صرف نیک کی شادیاں وہاں پہ ملنے بھی ہیں. بیوی برے میاں بیوی لگ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو بیویاں بری ہیں ان کو وہ مرد دے دینے ہیں جو مرد برے ہیں، اور جو بیویاں نیک ہیں ان کو وہ مرد دے دینے ہیں جن کی بیویاں بری تھی اور وہ شوہر خود نیک تھے. اللہ نے ان کی شادیاں کرا دینی. یعنی دوسری شادی کر لیتے آپ طلاق دینے کے بعد، ادھر آپ کی ویسے ہی طلاق ہو جانی ہے. طلاق تو آپ کی مرنے کے وقت ہی ہو جانی ہے. وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس کو کوئی اور شوہر کر سکتے ہیں. آپ رنڈوے ہو جائیں، آپ کوئی اور بیوی کر لیتے ہیں. اس لیے کوئی یہ پکا رشتہ نہیں ہے، کچا ہی ہے. نہیں تو جس کی مر جائے آزما کے دیکھ لے. اچھا،
یہ ہو گئی بات پانی پلانے والی. تو پانی پلانا بڑا مشکل کام ہے. اچھی بات تو یہ کہ گھر میں بوتلیں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, بوتلوں کو دھو کے سوار کر کے اس کے اندر پانی ڈال کے ڈی فریزر گھر میں رکھ لیں. سفر میں جائیں, رستے میں جب کسی کو تو 8 10 15 بوتلیں روزانہ کسی کو دیتے جائیں کہ لو یار یہ ہماری طرف سے ٹھنڈا پانی پی لو. چوکوں کے اندر پولیس والے کھڑے ہیں اور بڑے کھڑے ہیں, لیکن آپ تو اپنی پولیس کو بڑا ہی برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. وہ یہاں پر ہم ایک دفعہ چلے گئے بٹالہ کلونی تھانے کے اندر, عید کی نماز پڑھنے کے بعد نا تبلیغی جماعت پھر بھی اچھی ہے آپ سے, آپ جو مرضی ان کو برا بلا کہتے رہے, دین تو پھیلا رہے ہیں کچا پکا. وہ جا گئے یہاں پہ کٹھے ہو کے تبلیغی ساری جماعت, وہ اندر گئے, انہوں نے کہا ہاں جی خیر ہے, کدھر آ گئے عید کے دن؟ انہوں نے کہا جی آپ کو عید ملنے ہیں. وہ تھانے دار پولیس ہی حیران ہوگی, ہمیں بھی تو عید والے کو عید ملنے ہیں. کہتا جی آپ ہمیں تو ساری زندگی نہیں کو ملنے. انہوں نے کہا مسلمان بھائی ہیں, عید مبارک نہیں کہنے. اتنی نفرت آپ کے سارے طبقوں کے اندر ہے. یہ عمران خان سے مجھے نفرت اسی وجہ سے کہ اس سے سارے طبقوں میں نفرت ڈال دی. معیشت کا اوپر نیچے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. ایک گدھا بھائی جا کے کہہ رہا تھا کسی کو, قائد صاحب اب نہیں بولتے. قائد صاحب کیسے بولے؟ کاشف صاحب کا تحریک انصاف سے صرف ایک ہی جھگڑا ہے کہ تم جو نفرت کی آگ کے بیج بوتے ہو, تم ہمارے اوپر حضرت ابوبکر جیسی بھی حکومت کرو نا تو پھر بھی تم پہ لعنت ہے. بس تمہیں بھی کسی صورت میں ہم نے ووٹ دینا. جو نفرت کی وہ سے اب گالیاں دیتے ہیں, لڑائیاں کرتے, سب کچھ کرتے ہیں. یہ آگ اس نے بوئی ہے. یہ اور یا بھٹو بو کے گیا تھا پہلے. نفرتیں جو پیدا کر, باقی آپ کا ملک ایسے ہی رہنا جیسے تھا اس کے دور میں سب نے ایک دوسرے کو بلیم دینا ہے, ایسے ہی رہنا ہے. کیوں آپ ایسے ہیں؟ آپ کا تو 10,000 روپے لیٹر بھی پیٹرول, 5 لاکھ روپے من آٹا آپ نے کھانا ہے, باقی سارے فری میں مر جائیں جس کے پاس پیسے ہیں. جب تک چلی جائے گا باقی تب تک قحط کے اندر مرتے چلے جائیں, آپ کو اثر کوئی نہیں آنا. اللہ نے 10 عذاب بھیجے تھے قوم فرعون پر, پھر بھی نہیں مانی, اخیر ڈوب کے ہی منی.